السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ کے بارے میں 21 رمضان المبارک۔ مدینہ میں حضور کا استقبال۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یعنی وداع کی پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، لہٰذا جب تک دنیا میں اللہ کے لیے دعوت دینے والا باقی رہے گا اس کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ بنو نجار کی لڑکیاں تب بجا بجا کر گا رہی تھی: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار۔ ترجمہ: ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یعنی مدینہ تشریف لائے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پتھروں میں اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات بڑی رنگ برنگی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا رنگ دیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور پہچان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ایک ایسا رنگ اور چمک عطا کی ہے جس میں کالے، لال، ہرے اور سفید قسم کے پتھر پیدا کیے جس کو ہم مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کس کی کاریگری ہے۔ زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان پتھروں کی چٹانوں کو یہ رنگ، یہ چمک اور یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ رنگ بھری کائنات بنائی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں عورتوں پر روزے کی قضا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو ماہواری آتی اور اس کی وجہ سے نماز روزہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان دنوں کی قضا روزوں کو رکھنے کا حکم دیا جاتا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عطر لگانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: ہاں، مشک وغیرہ عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا: جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا: جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے، اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کو میں کروں تاکہ اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا: دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: دوزخ کی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے: اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجیے۔ اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا: سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ، سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔